حدیث صحیح میں ہے کہ حالت صوم میں ایک شخص پریشان لایا گیا، اس کا روزہ تھا اور بہت پریشان تھا، زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ حضرت نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اس نے مردار گوشت کھایا ہے۔ حضرت کوئی گوشت نہیں کھایا، فرمایا نہیں کھایا ہے۔ آپ نے حکم دے دیا کہ اس کے سامنے ایک خالی برتن رکھو اور اسے کہا کہ تو حلق میں انگلیاں دے کے قے کر لو۔ جو قے کیا تو گوشت کے ٹکڑے آ گئے۔ یہ گوشت کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ انسان کا گوشت ہے جو روزے کی حالت میں آپ نے غیبت کی ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ زبان باہر نکل گئی، اتنی پیاس بڑھ گئی ہے۔ روزے کی حالت میں تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ بزرگان دین جو باتیں کم کرتے تھے اس کی وجہ یہی ہے، باتوں پر کوئی پابندی نہیں۔ ہمارے اسلام میں صوم صمت نہیں ہے، صوم صمت قدیم شریعتوں میں تھا۔ جیسے کھانے پینے سے روزہ ہے، اس نے بولنے سے بھی روزہ تھا۔ قرآن کریم سورۃ مریم میں حضرت مریم کو کہا گیا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی آدمی سامنے آئے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو آپ کہیں کہ میں نے اللہ رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو آج کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ ان شرائع من قبلنا میں روزے کی حالت میں پابندی ہوتی تھی کہ بولو بھی نہیں، کیونکہ بولنے میں سارا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت کامل ہے اور اس میں بولنے کے آداب اور سلیقے سکھایا گیا، اور یہ احتمال کم ہے کہ یہ گن کھائے اور برا بولے، اجازت دے دی کہ بولے آپ، کلام کی اجازت آ گئی اور آداب سمجھائے، کیونکہ یہ امت با ادب امت ہے، اور یہ امت نبی کے احترام کی پابند امت ہے، اور یہ امت عبادت کو وجود اور روح کے ساتھ انجام دینے والی امت ہے۔ یہ سرسری چلکے اور پوس والی امت نہیں ہے۔ اس لیے اجازت دے دی کہ آپ روزے کی حالت میں خوشی اور خرمی کے ساتھ کلام کرے، گفتگو کرے، مگر کلام سلیقے کا کرے، درست کلام کرے۔ آپ یقین کر لیں اخبار دیکھنے سے سر میں درد ہو جاتا ہے، سال بھر دیکھتے ہیں، روزے میں نہیں دیکھ سکتے۔ نامناسب احوال، ناپسندیدہ اخبار، خلاف شرع واقعات، روزے کی روح کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ کا فرض ہے کہ حالت صوم عبادت میں گزرے، کوئی اور کام نہیں ہے، قرآن شریف کی تلاوت، کہیں آنا جانا نہیں ہے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ ایک مہینہ ہے نفس کی شرارتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور سال بھر کی بغاوتوں پر معافی مانگنے کے لیے، اگر اس ایک مہینے کو ذرا زیادہ حصہ عبادت میں صرف ہو جائے تو فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ ایک شخص اپنے کام میں پورا اول سے اخیر تک موجود رہتا ہے، وہ کام تکڑا ہوتا ہے، اعتماد کا ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص اپنے کام میں غیر حاضر رہتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، وہ اپنے نوکروں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ پابندی کا، اس کو پتا ہے کہ میں خود موجود نہیں، کس کو کہوں کہ تم نے پابندی کی اور کس کو نہ کہوں کہ نہیں کی۔ اس لیے وہ منتظم دلیر ہوتا ہے جو خود حاضر باش ہوتا ہے۔ اور ان باتوں کا اہتمام کرنا ہے کہ روزے کی حالت کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور کیا زبردست انتظام شریعت نے کیا کہ دن بدن مسئلہ بڑھا رہی ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف مسنون مشروع ہو گیا کہ مسلمان اعتکاف کر لے۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کا اہتمام کرنا، حق تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنا ہی عبادت ہے۔ مقص فی المسجد،